بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثم تمار۔ میثم تمار اسلام کے آغاز سے ہی ایک عالم دین اور امام علی علیہ السلام کے ایک بہترین شاگرد اور ساتھی تھے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں آپ کو غلام کے طور پر خریدا گیا تھا، لہٰذا میثم تمار نے امام علی علیہ السلام کی خلافت تک غلام کی حیثیت سے کام کیا۔ امام علی علیہ السلام جب کسی غلام کو دیکھتے تو ان کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے۔ امام علی علیہ السلام نے میثم کو بھی آزاد کر دیا۔ میثم تمار امام علی علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ میثم کا لقب تمار عربی لفظ تمر سے بنا ہے، جس کے معنی کھجور کے ہیں۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کے پاس ایک ٹھیا تھا جہاں وہ کھجور بیچا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام بازار میں میثم سے ملنے گئے جہاں وہ کھجور بیچ رہے تھے۔ کچھ دیر آپس میں باتیں کرنے کے بعد میثم کو کچھ کام پڑا اور امام علی علیہ السلام سے کہا کہ وہ کھجور کے ٹھیے پر اس کی دیکھ بھال کے لیے بیٹھ جائیں۔ میثم کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ایک گاہک آیا اور امام علی علیہ السلام سے کھجوریں خریدی، لیکن اس نے جو پیسے دیے وہ جعلی تھے، یعنی جعلی سکوں کے عوض اس نے کھجوریں خرید لیں۔ جب میثم تمار اپنے ٹھیے پر واپس آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ امام علی علیہ السلام نے کھجوریں بیچی ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ سکے دراصل جعلی سکے ہیں۔ تاہم امام علی علیہ السلام میثم تمار کو صبر کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ گاہک واپس آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہی گاہک واپس آیا اور کھجوریں واپس کرنے کا کہا کیونکہ وہ کھجوریں کڑوی تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے گاہک کو دیکھا اور اس کو بتایا کہ کھجور کڑوی ہے کیونکہ رقم بھی کڑوی تھی، یعنی وہ سکے جعلی سکے تھے۔ وہ گاہک امام علی علیہ السلام کی اس بات پر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس بات کے بعد وہ اپنے جعلی سکے لے کر شرمندگی کے ساتھ چلا گیا۔ ایسے میں میثم تمار نے امام علی علیہ السلام کو بہت علم والا اور عاجز انسان پایا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، اگر تم عاجزی کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہو کہ ایسا کون سا حاکم ہوگا کہ جو بازار میں ایک معمولی ٹھیے پر مجھ جیسے کھجور فروش سے ملنے آئے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ امام علی علیہ السلام نے انہی میثم کو ایمان، مذہب اور دنیا کے بہت سے راز سکھائے۔ امام علی علیہ السلام نے میثم تمار کو قرآن کے مختلف باطن اور بہت سے علوم کی مختلف شاخوں کا تعارف کرایا۔ میثم تمار نے امام علی علیہ السلام سے جو علوم سیکھے ان میں سے ایک موت اور مستقبل کی آفات کا علم تھا۔ میثم تمار نے امام علی علیہ السلام سے حاصل کیے گئے علوم کے گہرے راز عوام الناس کو سکھانے کی کوشش کی، لیکن عوام تو سمجھتے تھے کہ میثم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں اور دیوانے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ میثم کے پیغام کی گہرائی اور منطق کو مشکل سے ہی سمجھ پاتے تھے۔ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے میثم تمار سے کہا کہ اسے اپنے زمانے کے امام سے محبت کی وجہ سے درخت پر لٹکایا جائے گا۔ آپ نے میثم کو دقیقتاً یہ بھی بتایا کہ یہ کون سا درخت ہوگا، حتیٰ یہ بھی بتایا کہ اپنے امام کی اس قدر حمایت کرنے کی وجہ سے اس کی زبان تک کاٹ دی جائے گی۔ یہ پیش گوئی سن کر میثم اس درخت کے پاس جاتے، اسے پانی دیتے اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ مہینے اور سال گزرتے گئے۔ امام علی علیہ السلام کوفہ میں شہید ہو گئے اور پھر امام حسن کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد بھی میثم بھی اپنے اسی وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جس کی پیش گوئی امام علی علیہ السلام نے کی تھی۔ جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے میثم کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ میثم کا اہل بیت خصوصاً امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن زیاد اس بات سے بھی پریشان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس میثم تمار جیسے حامی
اور ساتھی موجود ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میثم کو دربار میں بلایا گیا تو ابن زیاد نے ان سے پوچھا کہ تمہارا امام علی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ میثم تمار نے جواب دیا کہ امام علی علیہ السلام امیر المومنین اور ان کے مولا ہیں اور وہ ان سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے ان سے پوچھا کیا تمہارے آقا نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری موت کیسے ہوگی؟ میثم نے جواب دیا ہاں، انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ مجھے پھانسی دی جائے گی اور میری زبان کاٹی جائے گی۔ ابن زیاد ہنسنے لگا اور بولا میں ثابت کروں گا کہ تمہارے آقا نے سچ نہیں کہا، یعنی امام علی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں سچ نہیں کہا۔ میں بتاؤں گا کہ ان کی تمام پیشگوئی جھوٹی ہے۔ میثم تمار نے اپنے ارادے کے ساتھ کہا میرے آقا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی باتیں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہیں۔ ابن زیاد نے میثم تمار کو خوف زدہ جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ مختار ثقفی اسی جیل میں تھے جس میں میثم تھے۔ میثم تمار اور مختار ثقفی اکثر جیل میں ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے رہتے تھے۔ بالآخر ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم تمار کو جیل میں بھی اظہار عشق و حمایت علی علیہ السلام کی وجہ سے پھانسی دے دی جائے، اور پھر میثم تمار کو اسی درخت پر لٹکانے کے لیے لایا گیا تھا جس کی طرف امام علی علیہ السلام نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا۔ اس حال میں بھی میثم تمار نے بغیر کسی خوف و خطرے کے امام علی علیہ السلام کے لیے مزید فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ ابن زیاد کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ میثم تمار تو مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو ابن زیاد نے امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے روکنے کے لیے میثم تمار کی زبان کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی اور میثم تمار امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے عشق میں شہید ہو گئے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امام حسین کے عراق پہنچنے سے 10 دن پہلے ہی میثم کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میثم تمار نے ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیا اور اہل بیت سے سچی محبت کا اظہار کیا۔ آج بھی عراق کے شہر مسجد کوفہ کے پاس میثم کی یاد میں ایک بہت ہی خوبصورت مزار موجود ہے جہاں ہر سال ہزاروں زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں، جو امام علی علیہ السلام کے عشق کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔